الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. محترم حضرات، خواتین اسلام، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالی ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے. ساری حمد اسی کے لیے لائق و زیبا ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم تھا کہ آج کا درس انفاق فی سبیل اللہ پر ہوگا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل ہیں، اس کے ثمرات ہیں اور اس کا بہت عظیم اجر و ثواب اللہ تعالی اپنے پاس رکھا ہے جو اپنے خرچ کرنے والے بندوں کو وہ دے گا. دیکھیے قرآن حکیم کے اندر دوسری سورت البقرہ. سورت البقرہ کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ ہی اس کا مطلب اور معنی کا علم رکھنے والا ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب، یہ قرآن حکیم جو ہمارے سامنے ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کے اندر شک کیا جائے. میراث کا مسئلہ، تجارت کا مسئلہ، نکاح کے مسائل، خلا کے مسائل، اٹھنے بیٹھنے کے مسائل اور جتنے احکام و مسائل، جتنے پچھلی قوموں کے تذکرے، نبیوں کے تذکرے اور جو اور باتیں اس کے اندر ہیں، وہ ایسی ہی اس کے اندر آپ شک کر ہی نہیں سکتے. ھدی للمتقین، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں. اور والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو چیزیں، جو شریعت اتری ہے اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو شریعتیں اتری ہیں اس پر ان کا ایمان ہوتا ہے. آپ سے پہلے من قبلک، من قبلک، من بعدک نہیں. من بعدک کا اعتبار ہی نہیں ہے. نبیوں کا سلسلہ ختم اور کوئی شخصیت بھی ایسی نہیں ہے جو لائق اتباع ہو، اس لیے کہ یہاں پہ ہدایت کی شرط میں کیا ہے؟ من قبلک، آپ سے پہلے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. اللہ نے کہا یہ جو ہے یہ ہدایت کی وسائل ہی ہے. ان چیزوں کو اپنانے سے ہدایت نصیب ہوتی ہے، ہدایت ملتی ہے. کون کون؟ کہ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان پر ان کا ایمان ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، اور یقین مانو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. واولئک ھم المفلحون کا یہ مفاد ہے. ہدایت پر کون ہیں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بھی شامل ہیں. یہی ہمارا اس سے استدلال تھا. آئیے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے طرف فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالیاں نکلتی ہیں. فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں
100 دانے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اور بھی اضافہ کرتا ہے. یضاعف کا معنی ملٹی پلائی کرنا، اور بھی بڑا. ایک تو ہے پلس، ایک تو ہے ملٹی پلائی، دونوں میں بڑا فرق ہے نا. یضاعف کا معنی ملٹی پلائی کرنا. اللہ جتنا بڑھا کر دینا چاہے اور بھی بڑھا کے دے سکتا ہے. 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو وہ 700 نیکیوں تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچاتا ہے. 700 روپیے خرچ کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور اللہ تو بہت وسیع ہے. واللہ واسع علیم، اللہ جو ہے اللہ بہت وسیع ہے اور بہت علم رکھنے والا ہے. جسے چاہے اور بہت بڑھا کر دیتا ہے. وہ کتنا بڑھا کے دیتا ہے یہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم اس کا حساب نہیں کر سکتے، یہ اس کی شان کے لائق ہے. اللہ اکبر. یہ دانا، ایک دانا زمین پہ بوتے ہیں، زمین میں بوتے ہیں، لاکھوں من دانے نکلتے ہیں اسے. یہ شان جلالی ہے، یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے. اللہ تعالیٰ مثال دے کر سمجھا رہا ہے کہ تم دانا بوتے ہو، ایک دانا، ایک بیج بوتے ہو، اس سے لاکھوں من اناج تم نکالتے ہو. یہ تم اپنی آنکھوں سے اس زمین پہ دیکھتے ہیں، تو کیا میری قدرت پہ تم کو شک اور ریب ہو سکتا ہے؟ نہیں. خرچ کرنا چاہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک بڑی پیاری بات قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے. قیامت کا دن کیسے دن ہوگا بتائیے؟ ہولناک دن، پریشانی کا دن. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. ملائکہ، اللہ کے مقرب فرشتے ایک صف میں کھڑے ہوں گے. وہ ملائکہ کے سردار جبرائیل امین وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، کسی کو بات کرنے کی جرات نہیں ہوگی. الا من اذن له الرحمن، مگر وہی بات کریں گے جسے رب نے اجازت دی ہو. اور وہ بھی کیسے بات کریں گے؟ وقال صوابا، ادھر ادھر کی بات نہیں، بالکل صحیح درست کھری بات کہیں گے. ایسی پریشانی کا عالم. میرے فیصلے میں دوزخ ہوگی جنت ہوگی، میری رسوائی ذلت کا کیا ہوگا؟ میرے ہاتھ میں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا بائیں ہاتھ میں ملے گا. پریشانی کا عالم، پریشانی کا عالم. اللہ تعالیٰ وہاں کی پریشانی سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے. ایسی پریشانی کے عالم میں جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور کسی قسم کا رنج نہیں ہوگا. دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ لوگ جو اپنے اموال، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، رات میں بھی دن میں بھی. دن میں تو خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی. کوئی مجبور ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دے، اپنی مجبوری کے ساتھ ہماری خدمت اس کے لیے حاصل ہے، ہمارا تعاون اس کے سامنے حاضر ہے. یہ ہے باللیل والنہار، رات میں خرچ کرتے ہیں، دن میں خرچ کرتے ہیں. سرا وعلانیۃ، چھپا کر خرچ کرتے ہیں، ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں. یہ چھپا کر اور ظاہر کر کر کے ہے. صدقہ تو چھپا کر ہی دینا چاہیے نا. یہاں پر چھپانے کا مطلب جو ہے نفلی صدقات ہے، اور ظاہر کرنے کا مطلب فرض صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے. جو نصاب پہ مال پہنچتا ہے وہ مال جو ہے ہاں بولنا چاہیے زکوٰۃ ہے، یہ لوگ ہی ہماری زکوٰۃ ہے. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ثواب ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ایسے لوگوں کے لیے نہ تو خوف ہے اور نہ تو رنج ہے. بغیر خوف و خطر کی زندگی وہ گزارتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی جو ہے خوف و خطر سے وہ محفوظ رہیں گے. یہ عظیم خوشخبری ہے نہیں ہے؟
خرچ کرنے والوں کے لیے یہ بڑی پیاری اور بڑی عظیم خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم نیکی کے مقام کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ جو بھی تم خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ چوتھے پارے کی ابتدائی آیت ہے۔ تم اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرو جو تم کو پسند ہو۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے گھر کی کرسی ٹوٹ گئی ذرا کچھ اس کو ویلڈ کر کے مسجد کو دے کے بھیج دی، گھر کا کتابیں رکھنے کا کبوٹ ٹوٹ گیا پھوٹ گیا، ہمارے گھر میں وہ سجتا نہیں ہے، اچھا نہیں دکھتا ہے، چلو یہ مسجد کو بھیجنا ہے، کام آ جائے گا نا۔ مسجد میں قرآن رکھیں گے، قرآن شریف رکھیں گے، دینی کتابیں رکھیں گے، اللہ کے گھر کو دے دیں گے، دے کے بھیج دو، ہم نیا لا لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کے تقاضے کے خلاف کہا۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک ایمان کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ ہمارا کپڑا پہن پہن کے بوسیدہ ہو گیا، پرانا ہو گیا، اس کا رنگ ڈھل گیا، اب بھی پہننے کے لائق یہ نہیں ہے، چلو کسی غریب کو دے دیں گے، آسام کو بھیج دیں گے، فلسطین کو بھیج دیں گے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو۔ ہمارے لیے کھانا گرم، گھر کی خادمہ کے لیے رات کا ٹھنڈا کھانا، یہ ایمان کی تقاضا یہ نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ تم نیکی کے مقام کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسند کی چیز اللہ کے راستے میں نہ دو۔ کیسی اخلاق کی تعلیم ہے قرآن حکیم کے اندر، ذرا اندازہ لگائیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، شے چھوٹی چیز، ذرہ اس سے بڑی چیز، ذرے سے یہ بڑی چیز ہے شے، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ اس سے بڑی چیز شے، تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھنے والا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک بڑی پیاری بات ہے، اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تباہ و برباد کر دے گا۔ معلوم ہے، تباہ کر دے گا اللہ تعالیٰ، ہماری جگہ پہ دوسری قوم کو لائے گا، وہ ہم جیسی بخیل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے ہَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہاں سنو، صیغہ تنبیہ، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، سنو، انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم ایسی قوم ہو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلائی جاتی ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تم کو بلایا جاتا ہے، آؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تم ایسی بہترین قوم ہو۔ لیکن افسوس فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، تم میں بعض لوگ کنجوس ہوتے ہیں، تم میں کہ اتنی بہترین قوم ہو تم، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تمہیں بلایا جاتا ہے، یہ تمہارے لیے ایک عظیم اعزاز سے کم نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک بڑا احسان ہے، تمہارے اوپر اکرام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، تم میں کہ بعض لوگ بخیل ہوتے ہیں، وَمَنْ يَبْخَلْ، ایک اصول یاد رکھ لو، وَمَنْ يَبْخَلْ، جو بخیلی کرتا ہے
جو کنجوسی کرتا ہے فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، وہ اپنے نفس سے بخیلی کر رہا ہے، اپنے آپ سے وہ بخیلی کر رہا ہے۔ کیوں؟ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ غنی ہے، تم سب فقیر ہو، تم سب محتاج ہو۔ ایک آدمی کو اللہ خرچ کرنے کے لیے بولا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے بولا ہے۔ اگر ہم وہ بھوکے کو کھانا نہیں کھلائیں گے تو کیا وہ ویسے بھوکا مر جائے گا؟ اللہ کسی بھی طریقے سے اس کو کھلائے گا۔ لیکن یہ بخیلی کس کے حق میں؟ وہ بھوکے کے حق میں نہیں اور اللہ کے حق میں نہیں، بلکہ اپنے آپ سے وہ بخیلی کر رہا ہے، ایک عظیم اجر و ثواب سے محروم ہو رہا ہے اور اس کے مال کی زیادتی سے وہ محروم ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے پر مال زیادہ کرتا ہے اور اجر و ثواب سے اس کو نوازتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اتنے تمام فوائد سے وہ محروم ہو رہا ہے۔ غلطی کس کی ہے دوستو؟ وہ اپنے آپ سے بخیلی کر رہا ہے، اللہ کا نقصان نہیں پہنچا رہا ہے۔ واللہ الغنی، جو اللہ غنی ہے، مالدار ہے، وانتم الفقراء، تم سب فقیر ہو۔ کس چیز کی کمی ہے اللہ کے پاس؟ لفظ کن کا مالک ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے منہ پھیرو گے، ہم نہیں کریں گے، یہ بات ذرا چھوڑ دو، اس سے ذرا ڈسٹرب نہیں کرو، جبکہ اللہ سب کچھ دیا رہتا ہے۔ کس کے لیے خرچ ان سے مانگتے ہیں؟ اللہ کے گھروں کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی کتابیں لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کرنے کے لیے مانگا جاتا ہے۔ اس سب ضرور وہ اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم اس طریقے سے منہ پھیرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہیں برباد تباہ کر دے گا اور تمہاری جگہ ایک دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ لائے گا۔ ثم لا يكونوا امثالكم، پھر وہ قوم تم جیسی بخیل نہیں ہوگی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی ہوگی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، آگے رہنا چاہیے، بہت آگے رہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ایک بخاری، یہ تو ہوئی کتاب کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ کتاب کی بات ہے۔ اب سنت کی باتوں کی طرف ہم آتے ہیں۔ پہلی روایت بخاری کتاب الزکات کی روایت اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم اعطی ممسکا سلفا، رواہ البخاری فی کتاب الزکاة باب قول اللہ تعالی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ صبح کے وقت دو فرشتے اترتے ہیں، دو فرشتے اترتے ہیں، دونوں فرشتے فریاد کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور وہ دونوں کی دعاؤں کو سنیے۔ پہلا فرشتہ یقول احدہما، ان دو میں کا پہلا فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو اس کو دے، اے اللہ تو اس کو دے 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 دے، اس کو مالدار بناتا جا بناتا جا بناتا جا، اس لیے کہ وہ مالدار تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا یہ بولتا ہے، دوسرا یہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا سلفا، اے اللہ جو کنجوسی کر کر کے مال جماتا ہے، جو بخیلی کر کر کے مال رکھتا ہے، تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، روک روک کے جمع کے رکھتا ہے، مال کی محبت اس سے ہو گئی ہے، اے اللہ تو اس کے مال کو جو ہے برباد کر دے، تو اس کے مال کو ختم کر دے۔
امام بخاری رحمہ اس حدیث کو کتاب الزکات میں لا کے باب کیا باندھتے ہیں کہ باب قول اللہ تعالی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہ بات اس بارے میں ہے کہ جو اللہ کے راستے میں دیا، تقوی کی زندگی گزارا اور اچھی باتوں کو لیا، ہم اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھولتے جائیں گے، آسانیاں اس کو مہیا کر دیں گے۔ فرشتوں کی دعا کیا رائے گا جاتی ہے؟ فرشتوں کی دعا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے تعلق سے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ ایسوں کی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان دو فرشتوں میں سے پہلے فرشتے کی دعاؤں کے ہم حقدار بنیں، کوشش کریں اس بات کی۔ اب آئیے ایک دوسری حدیث بخاری کی ہے، روایت اس طرح ہے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، رواه البخاری في کتاب فضائل القرآن باب اغتباط صاحب القرآن۔ فضائل القرآن کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں، راوی جیسا کہ معلوم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، قابل رشک دو نعمتیں، رشک کے قابل دو نعمتیں ہیں۔ ایک وہ نعمت اے اللہ تعالیٰ کسی کو قرآن حکیم دیا، یعنی قرآن حکیم دیا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو قرآن حکیم کا حافظ بنایا اور اس قرآن کے ذریعے سے وہ شام کی گھڑیوں میں تلاوت کرتا ہے، صبح کی گھڑیوں میں تلاوت کرتا ہے۔ آدمی کہہ سکتا ہے اللہ مجھے بھی ایسا حفظ کرتا میں بھی ایسے ہی کرتا۔ اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ صبح میں خرچ کرتا ہے، شام میں خرچ کرتا ہے، اس کو دیکھ کے آدمی یہ رشک کر سکتا ہے، یہ تمنا کر سکتا ہے کاش میرے پاس بھی یہ مال آ جائے تو میں بھی اللہ کے راستے میں ایسے ہی خرچ کرتا، صبح شام دن رات جیسے یہ آدمی خرچ کر رہا ہے۔ یہ خرچ کرتے ہوئے کسی کو دیکھ کر رشک کرنا بھی جائز ہے، ہاں جائز ہے، کاش اللہ مجھے بھی یہ دولت دے دے، میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے دوستو، نیکیوں میں، دنیاوی کاموں میں نہیں۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، نیکیوں میں، آخرت کی تیاری میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش، یہ ضرورت ہے۔ اور بخاری کی ایک حدیث قدسی ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، روایت اس طرح ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل انفق علی یا ابن آدم انفق علی، اخرجہ البخاری، کہ اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا، خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ دیکھیے اگر ہم سامنے والے پہ خرچ نہ بھی کریں تو اس کا گزارا تو چل جائے گا، لیکن یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے تو اس پر خرچ کر، اللہ تجھ پہ خرچ کرے گا، یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ اگر اللہ ہم پہ خرچ کرنے سے رک جائے تو ہمارا مالک کون ہو سکتا ہے، ہمارا پرسان حال کون ہو سکتا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اصول، یہ دستور اپنے دل میں مضبوطی کے ساتھ رکھیں۔ ہم بندوں پہ خرچ کریں گے تو عرش والا ہم پہ خرچ کرے گا۔ کرو مہربانی اہل زمین پر، اللہ مہربان ہوگا عرش بری پر۔ دیکھیے دنیا کے اندر کتنی تجارتیں ہیں، بے شمار تجارتیں ہیں، سونے کی تجارت ہے، چاندی کی تجارت ہے، مائنز کی تجارت ہے، لوہے کی تجارت ہے،
पेट्रोल की तिजारत है, कहाँ तक गिनाए? ये कोई गिनाने की चीज तो नहीं है। दुनिया के अंदर बेशुमार तिजारतें हैं। कोई ऐसी तिजारत आप बता सकते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ नफा है, नुकसान नहीं है? तिजारत कभी नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। हाँ, ये तो जरूर है कि नुकसान बहुत कम होगा, कोई बात नहीं, फायदा बहुत ज्यादा, लेकिन नुकसान नाम की चीज होगी। माल तैयार हुआ, रिजेक्ट निकल गया, क्या करें? माल तैयार हुआ लेकिन वक्त पर नहीं पहुंचा, वो आदमी ने वापस कर दिया। नुकसान की कोई ना कोई शक्ल तो होगी ही। लेकिन अल्लाह ताला कुरान हकीम के अंदर एक ऐसी तिजारत का जिक्र किया है जिसके अंदर कभी नुकसान है ही नहीं। अब अल्लाह ताला लन का लफ्ज इस्तेमाल किया, हरगिज नुकसान नहीं है उसके अंदर। ये किसका फरमान है? ये अल्लाह का फरमान। अल्लाह ताला कुरान हकीम के अंदर फरमाता है, इन्नल लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, अल्लाह की किताब पढ़ते हैं, दूसरी किताब का जिक्र नहीं, अल्लाह की किताब पढ़ते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह ने जो कुछ उनको दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। देखिए अल्लाह ताला जहां कहीं भी खर्च का जिक्र कर रहा, अल्लाह ताला क्या बोल रहा है कि अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो। ये तुम्हारा माल नहीं है, ये मेरा माल है। अल्लाह बोल रहा है ये मेरा माल है, इस माल में से तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह की किताब पढ़ते ही, नमाज कायम करते ही, मेरे दिए हुए रिज्क में से खर्च करते ही, छुपाकर और पोशीदा तौर पर। यरजूना तिजारतन, वो मेरे बंदे ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं, लन तबूरा, कभी वो नुकसान होने वाली नहीं है। अल्लाह के रास्ते में जो माल खर्च होता है वह ऐसी तिजारत पर इन्वेस्ट है हमारा, जो तिजारत हरगिज़ नुकसान में नहीं जा सकती। सवाल ही नहीं है उस तिजारत के नुकसान में जाने का। कुर्बान जाइए अल्लाह रब्बुल आलमीन की इन तालीमात पर। कैसी तालीमात है! आदमी एक नेकी करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, क़यामत के दिन वो चीजें देगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछता है, बंदे मैं भूखा था दुनिया में, तो मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा चौंक जाता है, वह कैफा व अंता रब्बुल आलमीन, अल्लाह ताला ये कैसे हो सकता है, तू तो रब्बुल आलमीन है, तू कैसे भूखा था? अल्लाह कहेगा, मेरा फुला बंदा भूखा था, अगर तो उसको खाना खिला दिया होता उसका अजर आज तो मेरे पास पाता। फिर अल्लाह पूछता है, मरीज तो फलम तउदनी, मैं दुनिया में बीमार था तो मेरी इयादत नहीं किया। अल्लाह बंदा चौंकता है, अल्लाह तू कैसे बीमार? वो अंत रब्बुल आलमीन, अल्लाह तू तो रब्बुल आलमीन है, तू कैसे बीमार था? मेरा फुला बंदा बीमार था, अगर तो उसकी इयादत किया होता तो उसका अजर आज मेरे पास पाता। अल्लाह ताला कितना ख्याल रख रहा है एक बीमार का, एक भूखे का। एक निजाम अल्लाह यहाँ पे बनाया है। अल्लाह माल सबको अल्लाह देने वाला है, किसी को कम देता है, किसी को ज्यादा देता है। अल्लाह सबको हुक्म देता है कि तुम अपनी ताकत के मुताबिक फकरा, गुरबा, मसाकिन पे खर्च करो। उसका अजर अल्लाह के यहाँ बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है अजर। लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम, ताकि अल्लाह उनके अमल का बदला पूरा पूरा दे दे। व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, और अल्लाह अपने फजल से उनको और ज्यादा कर दे। यकीनन अल्लाह माफ करने वाला है और अल्लाह बड़ा कदरदान है, शकूरुन, कदरदान है अल्लाह। देखिए, परवरिश करना, छोटे बकरी का बच्चा लाया जाता है, छोटा मासूम बच्चा लाया जाता है, उसकी परवरिश करते हैं, यहाँ तक कि उसको अच्छी खासी बकरी बना देते हैं। बच्चा पैदा होता है, माँ बाप उसकी परवरिश करते हैं, पालते हैं, उसकी निगरानी करते हैं, यहाँ तक कि वो बच्चा जो है, वो बच्चा शीर ख्वारी की उम्र से लड़कपन की तरफ आता है।
جوانی کی طرف آتا ہے، ادھیڑ عمری کی طرف آتا ہے، بڑھاپے کی طرف آتا ہے، پروان چڑھا نہیں چڑھا۔ اسی طریقے سے ہمارے جو صدقات ہوتے ہیں وہ صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے۔ ہم ایک چیز خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کو اتنی پرورش کرتا ہے کہ وہ پہاڑوں جیسے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے۔ یربی کا معنی پرورش کرنا، پالنہار کو رب کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنہار ہے۔ یربی کا معنی پرورش کرنا، یربی کا معنی پرورش کرنا، یربی صدقات، اللہ تعالیٰ جو ہے صدقات کو پرورش کرتا ہے، بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے، صدقات کی پرورش کرتا ہے۔ یہاں پہ لوگوں کی عقلیں الٹی ہیں، صدقات کرنے کو سوچتے ہیں کہ میرا مال کم ہو جائے گا، سود پہ پیسہ دینے کو کہتے ہیں کہ میرا مال بڑھ کے آئے گا۔ اللہ بول رہا ہے تمہاری دونوں سوچ غلط ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے۔ بات کس کی مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو کم کرتا نہیں بنا مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سودی کاروبار کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ یمحق means ربی، erase to delete، ختم ہی کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کو مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ خوش فہمی میں ہوتے ہیں، سود میں ہم نے لاری لے لیا، بس لے لیا، وہ ہاؤسنگ لون پہ مکان بنا دیا، کھوکھلا کر دیتا اللہ اندر سے، کھوکھلا کر دیتا۔ ان کی زندگی میں سکون نہیں، چین نہیں، راحت نہیں، خوشی نہیں۔ جس چیز کو اللہ مٹانے کا اعلان کیا ہے ویسے میں آدمی جو ہے اس میدان میں اتر کر خوشی کی زندگی، راحت کی زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ وہ یربی صدقات، صدقہ تو کیسے بڑھاتا اللہ تعالیٰ۔ صدقہ دینے والوں کی زندگیوں کو دیکھیے، کتنی خوشحال زندگی، کیسی خوشحال زندگی ان کی ہے۔ خیرات کرنے والوں کے گھروں کو ذرا جھانک کے دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، ہے یہ اصول یاد رکھ لو، صدقہ تمہارے مال کو کم نہیں کرتا۔ یہ کون فرمایا؟ صادق المصدوق، سچے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو مکے کے کفار صادق و امین کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ سچا انسان ہے، یہ امانت دار ہے، کبھی جھوٹا تجربہ ہم نے اس پر نہیں کیا ہے۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں کہ مال صدقہ، صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ انفق بلال ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، بلال تم خرچ کرو اور عرش والے کی جانب سے تم جو ہے مفلسی کا خدشہ، خوف محسوس نہ کرو۔ خرچ کرو، خرچ کرو۔ یہ باتیں صحابہ کرام کے دلوں میں ایسی اترتی تھیں، بھوکے رہتے تھے، چراغ بجھا کے مہمان کو کھلا دیتے تھے۔ اللہ، ان کا یہ ایمان تھا دوستو، ان کا یہ ایمان تھا۔ قیامت کے دن کا منظر، آج یہ سورج جو ہزاروں میل دور ہے ہمارے سے، اس کی گرمی ہمیں برداشت نہیں، اے سی کا انتظام ہے، پنکھوں کا انتظام ہے۔ مکان بناتے ہیں تو اس پلان سے کہ ہوا اندر آ سکے، اتنے ہزاروں میل دور جو سورج ہے اس گرمی کا یہ عالم۔ قیامت کے دن سورج جو 1 میل پر ہوگا، کیا منظر ہوگا دوستو؟ کسی کا پسینہ ٹخنے تک، کسی کو گھٹنے تک، کسی کا کمر تک، کسی کا ہنسلی تک۔ ہنسلی کسے کہتے ہیں؟ یہ سینے کا گڑھا جو ہے، 2 ہڈیوں کے درمیان جو گڑھا ہے وہ ہنسلی ہے۔ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی کانوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ دنیا میں تو تمثیل ہے کہ پسینے میں شرابور ہوا ہوں،
لیکن یہاں پر پسینے میں کوئی شرابور ڈوبا ہوا نہیں، قیامت کے دن دیکھیں گے شرابور کسے کہتے ہیں، پسینے میں ڈوبنا کسے کہتے ہیں۔ ایسے میں آدمی کو سائے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، صدقہ کرنے والے کے لیے قیامت کے دن صدقہ سایہ بن کے آ کے کھڑا ہو جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے۔ اس کا صدقہ اس کے اوپر سایہ بن کے آ جائے گا قیامت کے دن، تو چھاؤں میں رہ، چھاؤنی میں رہ، سایہ میں رہ، یہ صدقہ سایہ بن کے آئے گا۔ یہ خوشخبری ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے، یہ خوشخبری ہے اللہ کے گھروں پر خرچ کرنے والوں کے لیے، اللہ کے دین کے جو مدارس ہوتے ہیں، جو درس گاہیں ہوتے ہیں، ان پر خرچ کرنے والوں کے لیے اس کے اندر عظیم خوشخبریاں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، روایت اس طریقے سے ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عدل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، اخرجه البخاری فی کتاب الزکات باب الصدقة بالیمین۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے سنایا، امام بخاری رحمہ اللہ اس کو کتاب الزکات کے اندر لائے ہیں اور باب باندھتے ہیں باب الصدقة بالیمین، یعنی صدقہ سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، اس دن اس ایک سائے کا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک آدمی انصاف پسند بادشاہ، اور امام عدل وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارے، وہ آدمی جس کا دل اللہ کے گھروں سے لگا رہتا ہے، اٹکا رہتا ہے، وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، جمتے ہیں تو اللہ کے لیے، تفریق ان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے، اور 5واں وہ آدمی جسے کوئی خوبصورت مالدار حسین عورت دعوت گناہ دے تو وہ یہ کہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ 6واں وہ آدمی جو یہ ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو یہ ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ اب بتائیے کہ اس سے بڑھ کر کم فاصلے والی کون سی چیز ہے؟ یعنی یہ سیدھا ہاتھ ہے، یہ سیدھے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے۔ یہیں سے امام بخاری باب باندھتے ہیں کہ صدقہ سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے۔ سیدھے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو یہ بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہوتی، یعنی اتنا چھپا کر وہ خرچ کرے، بھائی کو بھی نہیں بول رہا ہے، اپنی بیوی کو بھی نہیں بتا رہا ہے، اپنے بچوں کو بھی نہیں بتا رہا ہے، اس قدر پوشیدہ طور پر نہ تو اس کے قریبی لوگوں کو بتا رہا نہ تو اپنے قریبی لوگوں کو، اس طرح چھپا کر کہ بس یہ لینے والا آدمی جانے اور اللہ جانے میں ایسے صدقہ کروں گا۔ یہ 6واں آدمی ہے۔ 7واں آدمی تنہائی میں بیٹھتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے، عذاب قبر کے مناظر کو یاد کرتا ہے، سکرات الموت کے مناظر کو یاد کرتا ہے، فرشتوں کے سوال جواب کو تصور اپنے اندر لاتا ہے، قیامت کی مشکلات کو اپنے سامنے رکھتا ہے، زار و قطار رو پڑتا ہے، اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، خالیاً تنہائی میں، لوگوں کے مجمع میں تنہائی میں اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، رو پڑتا ہے۔ یہ 7 قسم کے آدمی ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن اللہ کو جگہ دے گا۔ اللہ ہم کو ان میں سے بنائے۔ یہاں پر کون سا صدقہ ہے؟ ایک صدقہ کرنے والے کا بھی نام آ گیا یہاں، اس واسطے ہم نے ایک طویل حدیث کو آپ کے سامنے سنا دی۔ صدقہ کرنے والے کا بھی نام، لیکن کیسا صدقہ؟ یہ ہاتھ سے کرتا ہے تو یہ ہاتھ کی خبر نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے وہ لوگ بولتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر، لیکن اب کیا ہو گیا ہے؟ نیکی کر سالار میں ڈال، نیکی کر اخبار میں ڈال،
غریبوں میں اناج تقسیم ہوا ایسے، کل اخبار میں آ گیا، یہ صدقہ نہیں، یہ ہاتھ سے صدقہ کرو، یہ ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو، یہ صدقہ نہیں، کل اخبار میں آ گیا۔ شیخ صاحب نے 50 بیوہ عورتوں میں اناج تقسیم کیا رمضان کٹ کے نام پر، ایسا نہیں۔ اخلاص کی ضرورت ہے دوست، اخلاص کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو دکھا، لوگ کیا کریں گے دیکھ کر، اللہ کو دکھانے کے لیے کرو، اللہ سب کچھ کرے گا ہمارے لیے۔ بات غلط ہے صحیح ہے؟ اللہ کی خاطر ہم کریں گے تو ہمارے اندر اللہ عاجزی اور اخلاص پیدا کرے گا، اور جس کو ہم دے رہے ہیں اس کے دل کے اندر ہماری محبت ڈال دے گا، اس لیے کہ چھپا کے دیے ہیں نا اس کو، اس کی عزت کا بھی خیال کر کے دیے ہیں نا، اور اللہ اجر عظیم دے گا ہمیں۔ اور اللہ جب ہم دیے تو پیچھے ہی اللہ تعالیٰ ریپلیس کر دے گا ہمارے مال میں، اور قیامت کے دن جنت دے گا، عرش کا سایہ دے گا۔ کتنی فضیلت! لوگ کیا دیں گے؟ لوگ کیا بولیں گے معلوم؟ ہاں، عمر اور بکر نے اخبار میں آ گیا 50 بیواؤں کو رمضان کی تقسیم کیے، ان کو 100 کا آیا ہوگا، 50 کا کھا گئے، 50 کا دیے۔ لوگ یہ سلا دیں گے، اللہ کے لیے کرو۔ غلط ہے، بات صحیح ہے، اللہ کے لیے کرو۔ آئیے اب اس کے بعد جو ہے کچھ احادیث ہیں آپ کے سامنے، میں ان کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ خیر کے دروازے کھولے گا، ہمارے لیے خیر کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ رہا وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی باتوں کو لے لیا۔ حسنہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث کی باتیں، قرآن حدیث کی بات جب اس کے سامنے آتی ہے تو وہ لے لیتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا میں اس کو نہیں مانتا، نہیں ہم نہیں مانیں گے، یہ ہوں گا لیکن ہمارا مسئلہ ویسا نہیں ہے، ہم جو کرتے آ رہے ہیں وہی باتیں ہیں۔ ایسے نہیں کرنا، بلکہ مان لینا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ہاں یہ قرآن حدیث کی بات ہے تو سر آنکھوں پر ہے یہ بات، تمام لوگوں کی باتوں کو میں دیوار پہ پھینک دیتا ہوں، قرآن حدیث کی بات اسی میں میری نجات ہے۔ یہ بولتا ہے جو آدمی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے تمام مراحل کو آسان کر دیں گے، خیر کے دروازے کھول دیں گے، وہ جتنی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے ہم وہ تمام مشکلات سے اس کو جو ہے آزاد کر دیں گے۔ یہ خوشخبری کس کی جانب سے ہے دوستو؟ اللہ کی جانب سے۔ اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جو آدمی بخیلی کرتا ہے، لاپرواہی برتتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی باتوں کو جھٹلاتا ہے، میں نہیں مانتا قرآن حدیث کی بات، میں نہیں مانتا، نہیں ہمارا مسئلہ الگ ہے، آپ نہیں جانتے، ایسی باتیں جو کرتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کو تنگیوں کے دروازے کھول دیں گے، اس کے لیے مشکلات کے دروازے، بلاؤں کے دروازے، پریشانیوں کے دروازے، تکلیفوں کے دروازے ہم اس کے لیے کھول دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے گی، مر جائے گا، قیامت آ جائے گی، اس کو دوزخ میں جب پھینکا جائے گا تو دنیا میں جو مال بچا کے تنجوری کر کے رکھتا تھا، جمع کے رکھتا تھا، وہ مال اس کو کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن جہنم سے نکالنے میں کام نہیں آئے گا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ، اس کا مال کچھ اسے کام نہیں آئے گا، اِذَا تَرَدَّى، جب وہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ اللہ مال دیا ہے، اس کے راستے میں خرچ کرے، ہمارا مال نقصان کبھی نہیں ہے، اللہ فوراً اس کو پیچھے ہی دے دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے فائدہ کتنے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ بس یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری اطاعت کریں، ورنہ اللہ کے پاس کیا کمی ہے؟ اللہ خود واللہ الغنی، اللہ مالدار ہے، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم فقیر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے فقیروں سے بولتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، مجھے قرض حسنہ دو۔ یہ اللہ
کا ایک طریقہ ہے، ایک اللہ کا اسلوب ہے، بندوں پہ مہربانی کا ایک طریقہ ہے۔ جس طریقے سے باپ اپنے بچوں سے بولتا ہے بیٹا وہ دے دو، وہ مجھے دے دو، جبکہ باپ ہی کا ہے۔ یہ اللہ کی پیار و محبت ہے اپنے بندوں پر اثر میں۔ فی سبیل اللہ خرچ کرو، مجھے قرض حسنہ دو۔ اللہ اکبر۔ صدقے کا ایک عظیم فائدہ سن لیں گے تو بات بڑی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ آدمی مرتا ہے، مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ غسل، کفن، دفن۔ دفن جب کیا جاتا ہے تو مرحلہ بڑا ہی عبرت آموز ہوتا ہے، بڑا عبرتناک مقام ہے، جائے عبرت ہوتی ہے۔ یہاں گرمی ہوتی ہے تو کھڑکیاں کھولو، اے سی ڈالو، پنکھے چلاؤ، لیکن اس میت بیچارے کو ایک گڑھا کھودا جاتا ہے، اس کے اندر اندھیری کوٹری ہوتی ہے، وہ اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور مٹی اس طریقے سے گرائی جاتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ قبر کا گڑھا زمین کے برابر ہوتا ہے۔ اسی پر ہمارا جی نہیں بھرتا، بلکہ زمین، سطح زمین سے اور بھی کچھ اونچی، حدیث کے اندر ایک بالشت کا ذکر ہے کہ اونچی کیا جاتا ہے۔ ہم کبھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اندر اس کی گرمی کیسے ہوتی ہے؟ سوال جواب سب عالم برزخ میں وہ پہنچ گیا۔ قبر کے اندر گرمی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، حدیث کے اندر ہے گرمی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی اے کا انتظام، بلکہ اس سے بہتر انتظام کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ نیک لوگوں کے لیے۔ اس میں سے ایک نیک انسان کا ذکر اس حدیث کے اندر ہے۔ اب حدیث سن لیں گے۔ روایت اس طرح ہے، عن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقة لتدفئ عن اہلها حر القبور۔ صدقہ اپنے کرنے والے کے لیے قبر کی گرمی کو بجھا دیتا ہے۔ یہ صدقہ کرنے والے کی قبر میں وہ صدقہ اس کی قبر کی گرمی کو بجھا دیتا ہے۔ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ، اس کی قبر کی گرمی کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، وہ صدقہ مٹا دیتا ہے۔ لَتُطْفِئُ کا معنی مٹانا، بجھانا نہیں، مٹا دینا، ختم کر دیتا ہے۔ یہ صدقہ ہماری قبر میں بھی آئے گا، یہ صدقہ ہمارے قبر میں بھی آئے گا، اس کی وہ آگ کو بجھانے کے لیے، محشر میں بھی آئے گا سایہ دینے کے لیے، دنیا میں بھی تمہارے لیے آسانیوں کے دروازے کھول رہا ہے، دنیا میں بھی پیچھے ہی وہ چیز اللہ تعالیٰ تم کو دلا رہا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھا۔ آپ جیسے سلام پھیرے اتنی تیزی سے گئے، سارے لوگ سشتر رہ گئے، حیران رہ گئے۔ یہ خلاف معمول تھا، ایسا کبھی اتنی تیزی سے نہیں گئے تھے۔ جب ازواج مطہرات کے کمروں سے باہر نکل کر آپ آئے تو صحابہ کرام کی یہ حیرانی کو دیکھ کر آپ نے بھانپ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی دے دیا کہ مجھے نماز میں یاد آیا، میرے گھر میں صدقے کا سونے کا ایک ڈھیلا تھا، میں یہ مناسب نہیں سمجھا کہ شام تک وہ میرے گھر میں رہے، میں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے باہر لا لیا ان سے۔ ایسے نبی کی ہم امتی، ایسے نبی کے ہم پیروکار ہیں، ایسے نبی کے اسوے کو نمونہ بنانے کے لیے، اس کے اسوے کو اپنانے کے لیے اللہ رب العالمین ہم سے اپیل کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ صدقات کے تعلق سے ہم جو کچھ سنے ہیں، اب آئیے اس کے مصارف کی طرف آتے ہیں کہ یہ صدقہ ہمارا کہاں کہاں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کئی جگہ خرچ ہونے کی، یہ اس کے اندر تعمیر مساجد، کیا ہے؟ تعمیر مساجد ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ
اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 18 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ کے گھروں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اور ولم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، بہت ممکن ہے، یقین ہے یہی لوگ ہدایت پر ہوں گے. ہدایت پر کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. کون؟ جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، اور اسی طرح سے نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے. یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کتاب الصلاۃ کی، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ باب من بنا مسجدا. امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الصلاۃ میں لائے ہیں اس لیے کہ صلاۃ کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے. فرض نماز کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے، اس لیے یہ کتاب الصلاۃ میں مسجد بنانے والی حدیث کو لائے ہیں. اور باب باندھتے ہیں باب من بنا مسجدا. یہ باب اس تعلق سے ہے کہ جو مسجد بنائے تو اس کا اجر کیا ہے. جو آدمی مسجد بنایا یبتغی بہ وجہ اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر، ٹیکس بچانے کی خاطر نہیں، لوگوں میں واہ واہ کے نعرے سننے کی خواہش کی خاطر نہیں، یبتغی بہ وجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر کوئی مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے. اس سے بڑھ کر یقین کیا چاہیے دوستو؟ یہاں مسجد بنا رہے ہو، وہ اللہ تمہارا گھر بنا رہا ہے. یہ فنا ہونے والی دنیا میں تم مسجد بناؤ، وہ باقی رہنے والی دنیا میں اللہ تمہارے لیے گھر بنا رہا ہے. کہیں سے اللہ کے وعدے ہیں، کہیں سے اللہ کے معاہدے ہو رہے ہیں. تو بہرحال اللہ کے گھر بنانا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی پوری مسجد بنانے کا ذکر ہے. مسجد کی تعمیر میں ایک اینٹ بھی اگر کوئی دے رہا ہے، ایک سیمنٹ کا تھیلا بھی کوئی دے رہا ہے، ایک فرش بھی کوئی دے رہا ہے، ایک چٹائی بھی کوئی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی لاج کرتا ہے، اللہ قدر کرتا ہے اس کی. غفور شکور ہے اللہ، گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہارے وہ دینے کے اللہ قدر کرے گا. پوری مسجد نہیں بنانے ہوتا تو سب مل کے ایک مسجد بناؤ. اس کے بڑے فائدے ہیں. یہ اللہ کے گھر ہیں، اور یہ اللہ کے گھر یہ ایسے ہیں کہ قیامت کے زلزلے ہی کوئی گرا سکتی ہیں. قیامت تک یہ رہنے والی عمارتیں ہوتی ہیں. آگے آئیے، ایک اور روایت بڑی پیاری روایت ہے. ہمارا خرچ ایک تو یہاں معلوم کیا ہوا، مساجد پہ خرچ کرنا. دوسری چیز، مساجد کے علاوہ فائدہ مند علم کی ترویج میں خرچ کرنا. فائدہ مند علم، وہ روایت پہلے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے آئیں گے. روایت اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته. یہ باب باندھی امام نووی رحمہ اللہ. باب کیا ہے؟ آدمی کے مرنے کے بعد ثواب باقی رہنے کے یہ طریقے ہیں. طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ آج مسلم کتاب الوصیہ کے اندر وصیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی موت کے ساتھ اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں سے جاری رہتا ہے. ایک، اس کے اندر پہلی چیز
ہمیشہ جاری رہنے والا ہو، باقی رہنے والا ہو۔ یہ مساجد کیا ہے؟ یہ مدارس کیا ہے؟ یہ مدارس کیا ہے؟ ہمیشہ باقی رہنے والے صدقات ہیں۔ کنواں کوئی بنا دیا، باقی رہنے والا صدقہ ہے۔ سڑک بہت بری طرح کی تھی، کسی نے اس کو بنا دیا، یہ باقی رہنے والا صدقہ ہے۔ ایک صدقہ جاریہ اور علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اور فائدہ مند علم کیا ہے؟ فائدہ مند علم کیا ہے؟ مثلا قرآن و حدیث کی تعلیم دینا، دروس، کتاب و سنت کے دروس دینا، دوسری کتابوں کے لیے قرآن و حدیث کے دروس دینا، جمعہ کے خطبات دینا، دینی کتابوں کو چھپوانا اور ایسے سی ڈیز وغیرہ پر خرچ کرنا، اور جو جن لوگوں کو علم نہیں ہے ان لوگوں میں علم پہنچانے کی خاطر اس کو تقسیم کرنا، طالب علموں کو کتابیں مہیا کرنا، مساجد میں قرآن و حدیث وقف کرنا، قرآن و حدیث، قرآن کا کام کرنا۔ سلام سینٹر کتنا کام کر رہا ہے، کتنے غیر مسلموں کے اندر قرآن تقسیم کی ایک مہم انہوں نے اٹھا دی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ علم نافع ہے، یہ فائدہ مند علم ہے۔ مدارس، اس کے اوپر خرچ کرنا، جہاں تک ہو سکے خرچ کرنا، اس لیے کہ وہاں پہ بچے آ کے قرآن و حدیث کا علم سیکھتے ہیں، معصوم بچے، اور مرنے تک وہ پڑھی ہوئی چیزیں ان کو یاد رہتی ہیں، مرنے تک ان کو یاد رہتی ہیں۔ وہاں پر جو بیت الخلا جانے کی دعا، بیت الخلا سے باہر نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، کھانا کھانے وقت کیا پڑھنا چاہیے، کھانے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، نیا کپڑا پہنتے وقت کیا پڑھنا چاہیے، گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، علم کی زیادتی کی دعا، گناہوں کی مغفرت کی دعا، ماں باپ کے حق میں دعا، یہ وہ دعائیں ہیں جو بچوں کو جو ایسے مدارس میں سکھائے جاتے ہیں، یہ مرتے دم تک یاد رکھی جانے والی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک معجزہ رکھا ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ اہل علم کی مجلس ہے، اہل علم کی مجلس ہے۔ یہاں پہ زید حسین صاحب کے والد صاحب ہیں، حضرت ہیں، آپ ہیں، اور یہاں پر تو سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہیں، ایس پی صاحب ہیں۔ میں کہوں گا کہ بچپن میں جو حساب کے، میتھمیٹکس کے قواعد ہوتے ہیں، کیمسٹری کے جو فارمولے ہوتے ہیں، وہ ہم جو پڑھے تھے وہ قواعد ہم بھول گئے ہوں گے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے، لیکن بچپن میں اسی عمر میں اسی دن جو دعا ہم یاد کیے تھے، جو قرآن حکیم کی سورت ہم یاد کیے تھے، وہ نہیں بھولے ہوں گے۔ اسی وقت میں جو سورہ اخلاص یاد کیے تھے، جو علم ترا یاد کیے تھے، جو لإلاف قریش یاد کیے تھے، وہ شاید نہیں بھولے ہوں گے، وہ قواعد ذہن سے نکل سکتے۔ یہ معجزہ ہے قرآن حکیم کا، یہ معجزہ ہے کتاب و سنت کا۔ ایسی تعلیم کے لیے جو مدارس کے لیے خرچ کریں گے تو قیامت تک اللہ تعالیٰ یہ اجر ہمیں دیتا رہے گا، اس کے اندر کمی کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ ہے علم نافع پہ خرچ کرنا۔ ہم مر جائیں گے لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، قیامت تک یہ اجر ہمیں ملتا رہے گا، یہاں تک کہ ہمارا یہ اجر ہمیں جنت میں پہنچا کے ہی سانس لے گا۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت کی ہی بشارت دے رہا ہے۔ اس کے اندر ایک چیز کفالت ایتام، 5 منٹ میں ختم کر دیں گے، آزان دیکھیں، 2 ہی باتیں۔ کفالت ایتام، یتیموں کی کفالت کرنا۔ اللہ اکبر، دیکھیے ہمارے کنبے قبیلے میں یتیم ہو سکتے ہیں، ہمارے پڑوس میں یتیم ہو سکتے ہیں، ہمارے ملنے جلنے والوں میں متعلقین میں یتیم بچے ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا وقال باصبعیہ السبابۃ والوسطی۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफालत करने वाला क़यामत के दिन जन्नत में इस तरह होंगे। और आपने वक़ाला बिइस्बिअैहि, ये दो उंगलियों को अस्सबाबा वल वुस्ता, ये सबाबा है और ये वुस्ता है, इनको मिलाकर कहा कि इस कदर मैं और वो करीब होंगे। जबकि अंबिया का मुकाम क्या है? जन्नत में अंबिया ऊंचे मुकाम पे रहेंगे, लेकिन अल्लाह के रास्ते में जो यतीमों की कफालत जो करते हैं वो इस तरीके पर होंगे, मैं और वो इस तरीके से जुड़कर रहेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़वान बिन सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अस्सागी अलल अरमलती वल मिस्कीनी कल मुजाहिदी फी सबीलिल्लाह औ कल्लज़ी यक़ूमुल लैला व यसूमुन नहारा, रवाहुल बुखारी फी किताबिल अदब बाबु सागी अलल अरमलती वल मिस्कीन। के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवाओं और मिस्कीन पर कोशिश करने वाला, अस्सागी कोशिश करने वाला किस पर? बेवाओं पर और मिस्कीन पर। या तो वो खुद अपने जेब से खर्च करने वाला, या तो उसके पास नहीं है तो दूसरों से लेकर जो है उनका खर्च चलाने वाला, इसके पीछे भाग दौड़ करने वाला, अस्सागी भाग दौड़ करने वाला, दौड़ धूप करने वाला। उसकी मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मुजाहिदी फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह है। और कल्लज़ी यक़ूमुल लैला व यसूमुन नहारा, यानी कि उस आदमी की तरह है जो रातों में नमाज पढ़ता है और दिन में रोजे रखता है। इस आदमी की तरह उसकी मिसाल है। और इसी वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व युतइमून अत-तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, वो लोग अपनी चाहत के मुताबिक, अपनी मोहब्बत से, अपनी जरूरत के होते हुए खाना खिलाते हैं। किसे? यतीम को, मिस्कीन को, कैदी को। यतीम व मिस्कीन व असीरा, इनको खाना खिलाते हैं। और तो हमारा खर्च जो है ऐसे लोगों पर होना चाहिए। रोजेदारों को इफ्तार कराना ये भी बड़े अजर का काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिर्मिज़ी की हदीस है, मन फत्तरा साइमन काना लहू मिस्लु अजरिही गैर अन्नहु ला यनकुसु मिन अजरि साइम शैउन, अखरजहु तिर्मिज़ी। कि जो आदमी रोजेदार को इफ्तार कराता है तो अल्लाह ताला उसके बराबर उसे देता है। इफ्तार कराने वाले को भी बराबर रोजे का अजर देता है। गैर अन्नहु ला यनकुसु मिन अजरि साइम शैउन, रोजेदार के अजर से बगैर किसी कटौती के। यानी कि रोजेदार का अजर काट के इसको दिया जा रहा है, ऐसे नहीं, उसका अजर उसके लिए है, लेकिन ये इफ्तार कराने की वजह से वो रोजे के दार के बराबर जो है रोजे का अजर अल्लाह ताला इफ्तार कराने वाले को भी देता है। ये खर्च करने की फज़ाइल नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और यहाँ पर जितने फ़ज़ाइल बयान हुए हैं अल्लाह ताला हमें इसका मुस्तहिक़ ठहराए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मदरसे पैसे देना आखिर बार बराबर होता है।